موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل صد احترام صدر جلسہ فضیلت الشیخ علی جناب عبد الوہاب ابن علی جناب عبد العزیز حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ علی جناب اسلم خان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، گزارش آپ بھائیوں سے یہ ہے جو سننے کا ماحول ہے اسے بنا کے رکھیے، جو اٹھنے والے ہیں ابھی اٹھ جائیے، درمیان میں اٹھیں گے تو میں چھوڑوں گا نہیں، دماغ میں رکھ لیجئے اچھی طریقے سے، جو اٹھنے والے لوگ ہیں ابھی اٹھ جائیں جو اٹھنے والے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے جب تقریر کی جاتی ہے بغور سنیں اور ایک ایک چیز پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے یہ ارادہ کیا ایک مرتبہ پورا خطبۃ الحاجہ اس بڑے مجمع کے سامنے، اتنے انتظامات کے بیچ میں، اس اہم پروگرام کے بیچ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ دیا جائے جسے ہم خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اپنے عنوان کو بتانے کے لیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، 30 پر 6 نمبر کی آیت ہے، ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جو قریب کا ہے یا وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، وہ پڑوسی جو دور کا ہے، یا پھر اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں کے ساتھ، تمہارے کنیزوں کے ساتھ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے ہیں اچھا سلوک کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یحب، پسند نہیں کرتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے من کان مختالا فخورا، اس آدمی کو جس کے اندر تکبر موجود ہے، اور اس آدمی کو جس کے اندر شیخی خورا موجود ہے، جو شیخی خورا آدمی ہے۔ تکبر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، تکبر کرنے والے آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ شیخی خورا کون ہے؟ کسے کہتے ہیں شیخی خورا؟ اپنے آپ کی بڑائی کرنے والا، جب بیٹھتا نا میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ آدمی کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ محترم دوستوں، میں نے پوری آیت پڑھی ہے اور پورا ترجمہ میں نے تمہارے سامنے کیا ہے۔ اگر آپ غور سے سنیں اس ترجمے کو، اس ترجمے میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں، انہی بھی 2 باتوں کو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان جملوں میں بیان کیا۔ کانا تبارک و تعالی یأمر تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں حکم دے رہا ہے۔ حکم کیا دے رہا ہے؟ پہلے اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے، اسے حقوق اللہ بولتے ہیں۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ دیکھو، ہم لوگ دوسروں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، سفر میں الگ الگ قسم کی باتیں آتی ہیں، کبھی ہنسنا ہوتا ہے، کبھی کوئی نصیحت کی بات آ جاتی ہے، کبھی سفر میں لوگ گانے ڈالتے ہوئے، فلمیں ڈالتے ہوئے یہاں سے وہاں تک سفر ایسے کٹتا ہے۔ مگر نبی کے ساتھ ایک صحابی سفر کر رہے تھے، سفر کرنے والے صحابی کا نام ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ جملہ کتنا پیارا ہے، عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ کہتے ہیں
میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا تھا. عربی زبان میں آپ بائک میں کسی کو پیچھے بٹھا کر لے کر جاتے ہیں نا, اسے ردیف بولتے ہیں. میں نبی کے پیچھے بیٹھا تھا. کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار. جانتے ہیں سفر کس پر ہو رہا تھا؟ اللہ کے نبی کیا چلا رہے تھے جانتے ہیں؟ علی حمار, گدھا چلا رہے تھے. کیا چلا رہے تھے؟ گدھے پہ. کوئی عیب کی بات نہیں ہے. حلال کا گدھا بہتر ہے حرام کے گھوڑے سے. جی, حلال کا گدھا بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ بیٹھے ہیں علی حمار, اور میں نبی کے پیچھے بیٹھا ہوں. اللہ کے نبی آگے جاتے ہوئے مجھ سے سوال کر رہے ہیں, یا معاذ, اے معاذ, اتدری ما حق اللہ علی العباد, جانتے ہو معاذ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اور یہ جانتے ہو معاذ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ دو سوالات. پہلا سوال یہ ہے, اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, اے معاذ جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کا جواب بڑا نرالا جواب. حضرت معاذ نے کہا قلت, میں نے جواب دیا اللہ کے نبی کو, اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول جانتے, مجھے نہیں معلوم. اگر زندگی میں کوئی چیز نہیں معلوم ہے نا, نہیں معلوم بول دو. بیکار میں بولنے کی کوشش مت کرو, الٹا سیدھا ہانکنے کی کوشش مت کرو. حضرت معاذ کا جواب ساری دنیا کے لیے دلیل ہے. نہیں معلوم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. اللہ ورسولہ اعلم, اللہ کے نبی اب جواب دے رہے ہیں. اللہ کا حق یہ ہے, حق اللہ علی العباد. یہ بچوں کو سکھاؤ, مجھ سے پہلے تقریر ہوئی نا, بچوں کو کیا سکھانا ہے یہ سکھاؤ. یہ نبوی طریقہ ہے. ساتھ میں لے کر, کار میں بٹھا کر, بائک میں بٹھا کر, اسکول کو جاتے ہوئے, اسکول سے آتے ہوئے, لے کر آتے ہوئے آپ بچوں کو سوالات کرو جیسے نبی نے کیا. اور اللہ کے نبی بولتے ہیں جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کا حق بندے پر؟ میں آڈینس سے پوچھ رہا ہوں, اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد, اللہ کا بندے پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, صرف اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ اللہ کا حق بندے پر ہے. یہ بچپن سے بچے کو سکھاؤ پہلے نمبر پر. پھر اس کے بعد بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. کتنا پیارا جواب نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, وحق العباد علی اللہ, اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے, یہ بندوں کا حق اللہ پر ہے, اللہ اسے عذاب نہ دے. بڑی بات ہے نہیں ہے؟ ہمارا جینا توحید کے لیے ہے نا, ہمارا مرنا توحید کے لیے ہے. ہم یہاں جمع جو ہوئے ہیں کس کی محبت میں آئے ہیں؟ کوئی کسی کا بھائی ہے یا یہاں پیسہ بانٹا جا رہا ہے؟ کیا چیز بانٹی جا رہی ہے؟ توحید کی محبت میں آپ یہاں آئے, شرک کے خلاف آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اور یہی حق اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے بیٹھ کے دعا کر لو, اللہ تادم حیات شرک سے بچائے, اللہ تادم حیات توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں, یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے جسے حقوق اللہ ہم کہتے ہیں. پہلا ٹکڑا. دوسرا ٹکڑا کیا ہے آیت کا؟ یہی میرا موضوع ہے, وہ ہے حقوق العباد. اور اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جملوں کے ساتھ کیا, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ایک لمبی فہرست اللہ نے بیان فرمائی. یہاں ایک سوال ہے, حقوق اللہ زیادہ بڑے ہیں یا حقوق العباد زیادہ بڑے ہیں؟ دونوں میں سے اہم کون سے ہیں؟ اللہ کے حقوق زیادہ بڑے ہیں یا بندوں کے حقوق زیادہ بڑے ہیں؟ اگر یہ مسجد کا درس ہوتا, سوال کر کر کے میں جواب دیتا. ایک کانفرنس ہے یہ, اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا زیادہ آپ سے سوالات کروں. آپ ذرا غور سے سن لیجئے گا, دونوں حقوق میں بڑے کون سے حقوق؟ اللہ کا حق بڑا ہے یا بندوں کا حق بڑا ہے؟ جی, علماء نے لکھا دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں, دونوں اپنی جگہ پر اہم ہیں. اللہ کا حق بھی اہم ہے, بندوں کا حق بھی اہم ہے, لیکن آخرت کی عدالت کے حساب سے, حشر کی عدالت کے حساب سے, روز قیامت کے حساب سے, اس دن کے حساب سے جس دن سب کا حساب لیا جائے گا, اگر دیکھا جائے میرے بھائی حقوق العباد بڑے سنگین ہیں. حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے بڑا سخت ہے, بڑا سنگین مسئلہ ہے. دونوں اہم ہیں, مگر آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
جو بندوں کا حق ہے وہ بڑا سخت ہے، اس کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جو بھی لوگ ہیں وہ اڑانا بٹھانا مت کیجیے، اللہ کے لیے بولتے وقت خاموش بیٹھ جائیے۔ صحابہ سنتے تھے، کیسا سنتے معلوم؟ بیان اللہ کے نبی کا، کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بھی ہلتے نہیں تھے، اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام، بیٹھ کے غور سے سنتے تھے۔ سبحان اللہ، مجھے کبھی کبھی افسوس، اتنے بڑے بڑے پروگرام میں آتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا ہمارے بھائیوں کو، ادب بیٹھنے کے نہیں آتے، کیا کیا سکھائیں گے آپ کو، سبحان اللہ کیا کیا بتائیں گے، یہاں سے کھڑتے سب دکھتا ہے، بیٹھنے کے طریقے ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہمیں ادب سکھایا۔ ابھی مولوی صاحب بولے نہیں، سبحان اللہ، امام احمد ابن حنبل نے کہا رحمت اللہ علیہ، میں نے 30 سال حدیث میں نے حاصل کیا، 20 سال میں نے ادب حاصل کیا، سبحان اللہ۔ ہمارے اندر ادب نہیں، نہ مجلس کا ادب، نہ بیٹھنے کا ادب، نہ اٹھنے کا ادب، ایسے لگتا ہے ہم نے ادب کی حدیثیں سنی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں با ادب مسلمان بنائے۔ میرے محترم دوستوں، دونوں میں بڑے حقوق کون سے ہیں؟ بات یہ چل رہی تھی، کیا حقوق اللہ بڑے ہیں یا حقوق العباد بڑے ہیں؟ سبحان اللہ میرے بھائی، علماء کا یہ کہنا ہے، اخروی انجام کے اعتبار سے، آخرت میں حساب کے اعتبار سے، حشر کی عدالت کے اعتبار سے، روز قیامت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، علماء کا یہ کہنا ہے حقوق العباد زیادہ اہم ہیں۔ اسی لیے قرآن کی سب سے لمبی آیت، ابھی آپ تراویح سنو گے انشاءاللہ تعالی، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت حقوق العباد کے تعلق سے ہے۔ آپس میں جب معاملہ کرتے ہو نا، لین دین کرتے ہو، کسی کو پیسہ دیتے ہو، لکھ لیا کرو، اطول آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے لمبی آیت معاملے کے تعلق سے ہے۔ یہ ایک مسلمان اور ایک منافق کے بیچ کا فرق معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مسلمان اور منافق کے بیچ میں زکوٰۃ فرق ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا منافق امانت میں خیانت کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ منافق وعدے میں خلاف ورزی کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ منافق بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ اگر ایک مومن اور ایک منافق کے بیچ میں فرق ہے، سبحان اللہ، وہ معاملہ ہے اور یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، بڑی تعریف کی دوسرے آدمی کی، فلاں ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ہر عمل تماہو حل سافر تماہو، کبھی اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا کیا؟ کبھی پیسے دیکھ کے دیکھا اسے؟ کبھی اس کے ساتھ تجارت کر کے دیکھا؟ اگر نہیں کیا ہے تجارت، اگر معاملہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے تو نے اسے مسجد میں لمبے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ حضرت عمر کا جملہ، ہو سکتا ہے تو نے مسجد کے اندر اسے لمبے لمبے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس بنیاد پر کسی کی تعریف نہیں کر، اگر کسی کی تعریف کرنا ہے اس کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھ، اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ۔ اور جملہ حضرت عمر کا یہ ہے ہل عمل سماہو، کیا کوئی معاملہ کبھی کیا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ فرق ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بیچ میں۔ میرے محترم دوستوں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے، اور اس کی ایک لمبی فہرست کیا کیا ہے حقوق العباد، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کسے کہتے ہیں حقوق العباد؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حقوق العباد ہے، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حقوق العباد ہے۔ غور سے سنو اسے، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شادی میں دے ڈالے جو دینا ہے، اب میراث میں کیا بھی نہیں دیں گے تجھے، کتنے ہونا معاملے جی، کتنے چاہیے، اس میں کیا اہل حدیث کیا غیر اہل حدیث، جو دینا ہے شادی میں دے دیے، اب کچھ نہیں دیں گے تجھے۔ یہ معاملہ ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، خالہ کے ساتھ اچھا سلوک، ایک لمبی فہرست ہے میرے بھائیوں، لمبی فہرست۔ لیکن علماء نے لکھا ہے یہ تمام کو اگر جمع کر لیا جائے، یہ تین چیزیں بنتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا، کتنی چیزیں؟ اسے کلاس بنا کے لے کے جا رہا ہوں، کانفرنس نہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزوں میں حقوق العباد ہوتا ہے۔ پہلی چیز علماء نے لکھا ہے جان کے معاملے میں، دوسری چیز علماء نے لکھا مال کے معاملے میں، تیسری چیز علماء نے لکھا ہے عزت نفس کے معاملے میں۔ یہ تین چیزوں میں حقوق العباد ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اصلاح معاشرہ ہے نا، اگر یہ تین چیز کسی معاشرے میں محفوظ ہیں، اگر یہ تین چیزوں کا کسی معاشرے کے اندر خیال رکھا جا رہا ہے، علماء کہتے ہیں وہ معاشرہ امن والا ہے، وہ معاشرہ اصلاح والا ہے، وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے۔ اسی لیے مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے
اگر کسی بھی معاشرے کے اندر جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، آدمی کی عزت محفوظ ہے، سمجھ لو معاشرہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اہم موقعوں پر جب بھی ہمارے نبی کو بیان کرنے کا موقع آیا نا، ہمارے نبی نے یہی 3 چیزیں بتائی. آپ کو عرفہ کا میدان ہے، حج کا موقع ہے، اونٹنی کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں. آج بھی الحمدللہ ہم یہاں روزہ رکھتے ہوئے وہ خطبہ سنتے ہیں نا، سبحان اللہ. عرفہ کے میدان سے آج بھی خطبہ ہم سنتے ہیں. عرفہ کے میدان کے خطبے کا پہلا جملہ کیا؟ جی سوال میں نہیں کروں گا، جلدی جلدی چلتے ہیں. جو وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس وقت پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. عرفہ کے میدان کے خطبے کا پہلا جملہ ان دماءکم، یہ نبی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. ان دماءکم، اللہ اکبر، واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. ان دماءکم تمہارا خون، واموالکم تمہارا مال، واعراضکم تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں، ایسے ہی حرمت والی ہیں جیسے عرفہ کے دن کی حرمت ہے. اللہ اکبر. جیسے ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا اس شہر مکہ کی حرمت ہے، اس سے زیادہ حرمت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عزت کی ہے. اللہ ہمیں ان کی عزتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. کیسے حق تلفی ہوتی ہے، حقوق العباد کیسے مارا جاتا ہے، کیسے حقوق العباد میں حق تلفی کی جاتی ہے، علماء نے اسے بھی بتایا ہے. کسی کو جان سے مار دیا جائے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کو صحیح اخلاق عطا فرمائے. اور میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، جان سے مارنے کے معاملے میں ہو سکتا ہے دنیا میں بچ جائیں، آپ جج کو خرید لیں، آپ وکیل کو خرید لیں، آپ سامنے والے کو خرید لیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں مرڈر کرنے والے لوگ. میں کھلے عام یہاں کہہ رہا ہوں، آپ سے بڑا نامرد نہیں ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو مار دیتا ہے. 10 لوگ مل کر ایک آدمی کو مار دیتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے یہ ایک جان بچاؤ ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. آپ دنیا میں خرید سکتے ہیں، آپ کورٹ کو خرید سکتے ہیں، مگر حشر کی عدالت میں آپ اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے. کیسے پکڑے جائیں گے جانتے ہیں؟ جو مر گیا ہے آدمی، مارنے والے آدمی کا گلا پکڑ کر اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہوگا. اور حدیث اس طریقے سے ہے، ای ربی، اے میرے پروردگار، پوچھ اس سے اس نے مارا کیوں ہے. یہاں بچ جاؤ گے میرے بھائی، روز قیامت نہیں بچ پاؤ گے. حق تلفی یہ ہے کسی کی جان لے لی جائے، حق تلفی ہے. یہاں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت فرمائے. شہر بنگلور کا ایک بہت بڑا روڈی، وہ ایک آدمی کو جان سے مارنے کا پلان کر لیا. ہفتے کے روز مارنا ہے اسے، اور اس لیے مارنا ہے کیونکہ اس نے 15 لاکھ روپے سامنے دیے ہیں اور سامنے والا نہیں دے رہا. ٹال مٹول ٹال مٹول ٹال مٹول. مارکیٹ میں اگر اسے رہنا ہے، نام کما کے رکھنا ہے تو اسے مارنا پڑے گا، ورنہ مارکیٹ کے سے نام ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ ہمارے علماء کے لیے دعا کیجئے. وہ آدمی مجھ سے مل کر کہتا ہے، مولوی صاحب معلوم نہیں تم لوگاں کیا جمعہ سمجھ کو دیتی، ہمارے زندگیاں بدل جاتی. یہی جملے اس کے، ہمارے زندگیاں بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ. مسجد ابو بکر اہل حدیث مسجد، اس میں وہ آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کل اسے مرڈر کرنا ہے ایک آدمی کا. وہ آ کر ہمارے ایک عالم دین اہل حدیث عالم، اس لیے کہ ان کی اجازت نہیں ہے، نام نہیں لے رہا ہوں میں، اللہ ان کی عمر میں برکت، ان کے علم میں برکت، اللہ ان کی صحت میں برکت دے. جی جی جی، بار بار پوچھنا کیا جی عجیب قوم ہے ہماری. سبحان اللہ. جمعہ کے دن جب میں آیا، سارا جمعہ کا خطبہ قرض معاف کرنے پر ہے. وہ کہتا میں روتا رہا پورے خطبے میں روتا رہا میں. اور جب خطبہ ختم ہوا میں نے سوچا یہ میرے لیے دیا گیا ہے خطبہ. میں نے وہی توبہ کی، آج کے بعد میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آج کے بعد میں کسی کو نہیں ماروں گا. اس نے 15 لاکھ لیا ہے اور زیادہ بھی لے لے، آج کے بعد میں یہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں. کبھی کبھی جمعہ میں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی اور لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں. بچے یتیم ہونے سے بچ جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہونے سے بچ جاتی ہیں. حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی کی جان لے لی جاتی ہے. حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے. حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اس کی غیبت کی جاتی ہے، اس پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں میرے بھائی حق تلفی میں آتی ہے، حقوق العباد میں.
اب جو حدیث پڑھنے والا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب غور سے سنیں حدیث کتنی بڑی ہے. جی ایک آدمی ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اسے کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کیا بولتے ہیں بھائی؟ کیا کی چیخ مارے اقدر کی؟ کیا بولتے بھائی؟ شہید. جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, اللہ کے لیے اپنی جان دے دی ہے. اللہ کے نبی نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث, میں نے وہ حدیث نوٹ کر لی ہے. میرے نبی نے کہا, یغفر للشہید کل ذنب, شہید کا ہر گناہ معاف. یغفر للشہید کل ذنب, شہید کا ہر گناہ معاف. وہ شہید جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کیا ہے, الا الدین, سنو غور سے, اس کا قرض معاف نہیں ہوتا. اس کا قرض معاف نہیں ہوتا. جس شخص نے اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, اگر اس کا قرض نہیں معاف ہو رہا ہے, تمہارا میرا قرض جو لوگوں سے لینے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں انہیں دینا, کیا ہمارا قرض معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے دربار میں ہم معافی کی امید رکھتے ہیں. اگر شہید کا نہیں معاف ہو رہا ہے, اس سے بڑی حدیث میرے نبی نے کہا, حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں. اللہ کے رسول نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ جی میری امت کا مفلس کون ہے؟ احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. میرے نبی نے سوال کیا, ڈرو اللہ کے لیے, کسی کا مال لے لیے ہو اسی دنیا میں دے دو. جی سانسوں کا یہ سفر ختم ہونے سے پہلے پہلے, آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے, روز قیامت آنے سے پہلے پہلے, موت کو گلے لگانے سے پہلے پہلے, یہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے, میرے بھائیوں بہتر ہے اسی دنیا کے اندر لین دین معاملہ برابر کر لو میرے بھائی. اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے, بڑا ٹیڑھا ہے. جی ہاں, صحابہ کرام سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. آپ نمازیں لے کر آؤ, آپ زکات لے کر آؤ, آپ 10 15 15 20 حج لے کر آؤ, آپ عمرے لے کر آؤ, اگر تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے, اگر حقوق العباد میں تم کمزور ہو, اللہ کی قسم یہ عمرے, یہ حج, یہ نمازیں, یہ صدقات تمہارے کام نہیں آئیں گی. پکڑے جاؤ گے, پکڑے جاؤ گے, اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے, حشر کی عدالت میں پکڑے جاؤ گے. دیکھو یہ حدیث اللہ کے نبی نے کیسی کہی حدیث, سبحان اللہ. میں ایک چھوٹی چیز بول کر یہ حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ تمہارے سامنے. غیبت حقوق العباد میں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ جب تک حقوق العباد کا عام معاملہ ایسا ہے, جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. عام معاملہ ہے, اسپیشل کیس ہوں گے اللہ دیکھے گا, مگر اللہ کا عام قانون یہ, شریعت کا عام قانون یہ ہے, حقوق العباد میں جب تک جس بندے کے ساتھ ہم نے غلطی کی ہے, جس عورت کے ساتھ عورتوں نے غلطی کی ہے, سبحان اللہ, جب تک وہ نہیں معاف کرے گی, وہ نہیں معاف کرے گا, اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. سبحان اللہ. ہم نے کتنوں کی غیبتیں کی ہیں, ہمیں یاد ہے؟ اتنا بڑا کانفرنس, اتنا بڑا مجمع, ہمارا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہے. خواتین سے میری گزارش ہے, ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا حضرت صفیہ کے بارے میں, صحیح ہے نا شیخ, حضرت صفیہ کے بارے میں کہا تھا ان کا خط چھوٹا ہے, گڈے ہیں یہ. اور میرے نبی نے اس کا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے ایسا جملہ کہا ہے اے عائشہ, اگر اس جملے کو سمندر میں ملایا جائے, ایک چھوٹا سا جملہ سارا سمندر گندا ہو جائے گا. سامنے والے کو صرف گڈا کہنے پر, بستقت کہنے پر اتنا بڑا جرم ہے. ہم کتنوں کی غیبت کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھو, ہمیں یاد ہے ہم نے کتنوں کی غیبت کی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے, ہمیں یاد ہے ہم نے کتنوں کی غیبت کی ہے؟ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو معافی کیسے مانگیں گے؟ کس کس سے معافی مانگیں گے؟ کیا طریقہ ہے بھی معافی مانگنے کا؟ جس کی ہم نے غیبت کی ہے, علماء بتاتے ہیں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولو جی. اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی بہنیں آج یہاں جمع ہوئی ہیں کثیر تعداد میں, ساری بہنوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ غیبتیں اجاڑ دیتی ہیں زندگیاں, یہ غیبتیں برباد کر دیتی ہیں زندگیاں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, کسی کے بھی ساتھ اگر ہم نے غلط معاملہ کیا ہے دنیا میں, غیبت کا بول کے آگے بات لے کر جاتا ہوں, اس کا طریقہ یہ ہے جس کی ہم نے غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگنا, یہی طریقہ ہے. اگر وہ نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہے حضرت, ہم نے جس کی غیبت کی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے, جن لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کی گئی ہے انہی کے سامنے اس کی تعریف کرنا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
اگر میرے عنوان سے آپ نے یہ جملہ بھی لے کے اٹھے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آنا میرا بولنا یہاں کامیاب ہے۔ اب حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنیں گے یا ایک 5 منٹ میں تقریر ختم کر لوں؟ جی سنیں گے؟ بہت سارے لوگ اٹھ کو گئے نا، کہاں ہیں انہوں؟ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی پیشاب کو آیا رہا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے سنو نا میرے بھائی، ماحول خراب کیوں کرتے ہو؟ بیٹھ کے سنو اطمینان سے۔ ابھی جو مولوی صاحب بولے نہیں، یہ سیلیبریٹی کلچر مت بناؤ۔ سبحان اللہ، غور سے سنو، کتنی بڑی حدیث ہے۔ کوئی ایک آدمی یہاں ہاتھ اٹھائے اور کہے حقوق العباد میں 100% ہوں میں، مولوی صاحب اٹھاؤ ہاتھ، کوئی ایک آدمی اتنے بڑے مجمع میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں، سب ہیں اس میں، تقریباً لوگ ہیں۔ اللہ سے معافی تو مانگو، معاملہ اتنا ٹیڑھا ہے، معاملہ اتنا گمبھیر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو میرے امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام بڑے معصوم تھے، عام فہم کے حساب سے صحابہ اکرام نے جواب دیا، کہا کہ اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، عام مفہوم ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو غریب ہے، مجبور ہے۔ اب سب 10 باری حدیث سنے ہوں گے، آج حقوق العباد پر موضوع ہے نا، اس لیے حدیث ایک بار سنیے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے، یاتی یوم القیامہ، روز قیامت آئے گا، بصلاۃ وصیام وزکات، وہ نمازوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، وہ نماز لے کر آئے گا، وہ روزے لے کر آئے گا، وہ زکات و صدقات لے کر آئے گا، مگر ساتھ میں اس نے کچھ کام کیے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں وہ غلط کام کیا کیا ہے۔ عربی میں نبی نے کہا، ایک ایک جملہ میں پڑھتا، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ زکات ادا کرنے والا ہے، مگر ساتھ میں یہ غلطیاں اس سے ہوئی ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کیا غلطیاں ہیں جانتے ہیں؟ ایک ایک غلطی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو۔ قد شتم ھذا، بولو، پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے، زور سے بولو، نہیں تو سیدھا بیٹھ جاتا ہوں جاکو، پہلے تو آواز، مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ قد شتم ھذا، زور سے بولو، اس نے کسی کو گالی دی ہے، گالی، برا بھلا کہا، بولتے نہیں کیسے کیسے آرے کانے، آرے لنگڑے، آرے کالے، کیسے جملے ہیں ہمارے ایک دوسرے کو بلانے کے، کیا طریقے سے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ جی جس کو برا لگتا ہے گالی بولے تو آپ وہی گالی مت لو، ڈکشنری کی گالیاں مت لو آپ۔ جی ہاں، کسی کو اس نے گالی دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ بچ جاؤ گے اللہ کے دربار سے؟ حشر کی عدالت میں بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے۔ تمہاری نمازیں اٹھا کر، تمہارے زکات اٹھا کر، تمہارے روزے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا جس کو تم نے گالی دی ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے، قد شتم ھذا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زبانوں کی اصلاح فرمائے۔ کبھی کبھی کسی ہوٹل میں جا کر بیٹھتے ہیں نا، دل کرتا ہے پہلے اٹھو اس ہوٹل سے۔ مسلمان بچے ہر 2 جملے میں گالی، ہر 2 جملے میں گالی۔ ارے اگر آئے ہیں مسلمان نوجوانوں، سنو اللہ کے لیے، ہر 2 جملے میں گالی، اور ایسی گندی گندی گالیاں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس نے کسی کو گالی دی ہے۔ سیکنڈ میرے نبی کا جملہ ہے، وَقَذَفَ هَذَا، اللہ اکبر، پڑھیں گے یا بول کے نکل جاؤں؟ وَقَذَفَ هَذَا، کسی پہ الزام لگایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ مرد ٹھیک نہیں ہے۔ الزام بڑی آسانی سے لگاتا ہے آدمی، بغیر دیکھے کہ مسجد کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، تگو دو کرتا ہے، بڑی محنتوں سے ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے، بڑی محنتوں سے ایک مدرسہ تعمیر ہوتا ہے۔ جی پہلے الزام، مار کو کھا لیا پیسہ، کیا الزام ڈالتا ہے؟ نہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ جی جا کر پوچھ کر دیکھو نا، مسجد کے باہر جھولی پکڑ کے کھڑے ہو کر دیکھو، عزت نفس کا سودا کر کے دیکھو، کتنا لگتا ہے، کیسا لگتا ہے۔ لوگ بلا کر آفس کے باہر بٹھا کر، گھنٹے گھنٹے بٹھا کر تھوڑا سا چندہ دے کر بھیجتے ہیں، کر کے دیکھو اللہ کے گھر بنانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جی سبحان اللہ، یہ بنانے کے بعد لوگ انگلیاں، الزام، پہلا الزام، مار کو کھا لیا پیسے۔ اللہ اکبر، یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہو نا، جی علماء پہ لگاؤ، عوام پہ لگاؤ، یا ذمہ داروں پہ لگاؤ، کل روز قیامت الزام لگانے والوں کا ثواب اٹھا کر اللہ اس کو دے گا جس کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ نبی کا جملہ ہے۔ تیسرا سبحان اللہ، وَسَفَكَ هَذَا، کسی کا مرڈر کیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے۔ چوتھا وَضَرَبَ هَذَا،
کسی کو مارا ہے، کبھی ایک تھپڑ مار دیا ہے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو. اگر گالی دی ہے، مارا ہے، خون بہایا ہے، الزام لگایا ہے، نبی نے کہا یہ سارا ثواب نکال کر اسے دے دیا جائے گا. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے گناہ بھی باقی ہیں تو پھر جو سامنے والے کا جو جرم ہے، گناہ، اس کے سر پہ پھینکا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک حدیث کافی ہے میرے بھائی حقوق العباد کو سمجھنے کے لیے. میں میری تقریر کو سمیٹ لیتا ہوں. مجھے الحمدللہ جو وقت دیا گیا ہے، کچھ منٹ اس وقت کے باقی ہیں. پہلی مثال اللہ کے نبی کی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بدر کا موقع ہے، بدر کی جنگ چل رہی ہے. حدیث اس طریقے سے آتی ہے، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث نہیں. عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوف اصحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرتے ہوئے جا رہے ہیں. غور سے دیکھو. آپ نے جو ہے ایک صحابی تھے، میں نے یہ نام نہیں دیکھا. آج ایک نیا نام اگر سن چکے ہیں تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، اگر نہیں سنے ہیں ایک نام دے رہا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو نیا نام چاہتے نہیں. شیخ بچہ پیدا ہوا ہے، نیا نام دو. سواد ابن غزیہ. کیا نام ہے؟ صحابی کا نام کیا ہے؟ سواد ابن غزیہ. غزیہ کے بیٹے سواد، پورا نام نہیں رکھنا. سواد ابن غزیہ رکھ دیں گے تو پھر نام غلط ہو جائے گا. صحابی کا نام سواد ہے. وہ ذرا سامنے آ کر کھڑے ہو گئے بدر کے جنگ میں، میدان جنگ میں ذرا سامنے آ گئے. سینہ ذرا ابھرا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ذرا پیچھے ڈھکلا. سواد صف کے باہر کیوں آ گئے ہو؟ جاؤ برابر کھڑے ہو جاؤ. سواد ابن غزیہ باہر ہی آ گئے پورے. سواد ابن غزیہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے مجھے چبایا ہے. اللہ کے نبی جتنا آپ نے چبایا ہے اتنا مجھے بھی آپ کو چبانا ہے. سبحان اللہ. پہلے ہی میدان جنگ سنے ہیں نہیں واقعہ؟ سنے ہیں نا واقعہ؟ ہاتھ اٹھاؤ کتنے سنے؟ جی ایک تعداد سنی ہے. کیا میں بول دوں ان سے پوچھ لو؟ جو سنے ہیں ان سے پوچھ لو، بول دوں؟ سواد ابن غزیہ باہر آ گئے. کب ہم بنیں گے ایسا؟ کب میں اور آپ بنیں گے ایسا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے مجھے چبایا ہے. اللہ کے نبی مجھے بھی چبانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمر پہلے ہی سے کھڑے ہیں تلوار تھامے ہوئے. حضرت علی پہلے سے کھڑے ہیں، حضرت حمزہ پہلے سے کھڑے ہیں. ان کو ذرا برا لگا کہ نبی سے بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد ہے. اے سواد یہ لو میری لکڑی، جس سے میں نے چبایا مجھے چبا لو. سواد ابن غزیہ نے کہا اللہ کے نبی یہ ناانصافی ہے، آپ کپڑا اوڑے ہوئے ہیں اور میرا بدن خالی تھا، نکالیے آپ کا کپڑا. آپ نے اوپر کا کپڑا نکال دیا اور اپنا سینہ پیش کر دیا. سواد ابن غزیہ جو سنے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. سبحان اللہ. سواد ابن غزیہ سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور گردن اور کندھے کے بیچ میں گوشت کا ایک حصہ ابھرا ہوا تھا جسے ہم سب جانتے ہیں مہر نبوت کہتے ہیں. سواد ابن غزیہ اپنے ہونٹ لے کر گئے اور اس جگہ پر بوسہ دیا. پوری طاقت سے نبی کے بدن کو چمڑ گئے، رونے لگے. بولے اللہ کے نبی جنگ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپس نہیں آؤں، مرنے سے پہلے جانے سے پہلے ایک بار تمہارے بدن سے میرا بدن لگنا تھا، یہ میری خواہش تھی اس لیے میں نے کیا. جہاں یہ محبت ہے، جہاں یہ نبی سے الفت ہے، وہاں یہ حقوق العباد بھی ہے. اللہ کے نبی نے خالی چبایا. سیدھا کھڑو بولے ہم نے کتنوں کو چبایا ہے، ہم نے کتنوں کے سینے جلائے ہیں، کتنوں کی زندگیاں ہم نے برباد کی ہیں، کتنوں کے خاندان ہم نے برباد کیے ہیں، کتنوں کا مال ہم نے لوٹا ہے. کیا یہ احساس ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ احساس ہمارے اندر ہے؟ یہ اصلاح معاشرے سے لے کے اٹھنا ہے میرے بھائی، یہ لے کر اٹھو. اسی دنیا میں کئی حدیثیں میں نے نوٹ کی، صرف ایک حدیث بول کر ایک دو باتیں تمہارے حوالے کر کر یہ میری مختصر سی تقریر انشاءاللہ میں ختم کر لیتا ہوں. بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک حدیث اس میں سے یہ بھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے اسی دنیا کے اندر معاملہ حل کر لو، مرنے سے پہلے حل کر لو. سبحان اللہ. من کان له مظلمۃ لاخی، کوئی بھی آدمی ایسا ہے کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، من عرضه او شیء، کوئی بھی حق تلفی، اس کی عزت سے کھیلا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس پہ تہمتیں لگائے ہیں. یہ بڑا اہم موضوع ہے بھائی، بڑا اہم موضوع ہے. جی ہاں، میں پھر دوبارہ پوچھ رہا ہوں، پورے مجمع سے میرا سوال ہے،
کوئی ایک اس میں ہے جو بولے میں اس میں 100% صحیح ہوں؟ ہاتھ اٹھاؤ، دوسروں کا ہاتھ ہی اٹھا دو. جی اٹھاؤ، کوئی ایک آدمی، کوئی ایک آدمی اٹھاؤ ہاتھ. کوئی یہ نہیں کہے گا اس کا معاملہ میرے سے نہیں ہے. کسی نے بھی کسی کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھیلا ہو یا او شین یا کسی بھی چیز کے ساتھ کھیلا ہو، فلیتحلل منہ اليوم، آج حل کر لو مسئلہ. نبی کہتے ہیں یوٹیوب میں آ کر لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہو نا،